ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شمو کا۔ ناظرین، آج میں ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو یقیناً کڑوی ہے لیکن سچی بات ہے۔ شمشیر بین الاعیان کے خصوصی پروگرام میں اسی عنوان کے تحت ہم ایک خاص مضمون آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نہایت مختصر مضمون ہے، غور سے سنیے۔ ناظرین، جب بھی کبھی مسلمانوں پر کوئی آفت گزرتی ہے، کسی پریشانی میں وہ گر جاتے ہیں، ایسے موقع پر انہیں اگر کچھ یاد آتا ہے تو وہ میڈیا ہے۔ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کاش اگر مسلمانوں کے پاس میڈیا ہاؤس ہوتا تو وہ مسلمانوں کی ترجمانی کرتا اور انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی سے نمٹنے میں ان کا سہارا بن جاتا، ایک ہتھیار کے طور پر یہ آڑے ہاتھ آتا۔ اسی بات کو لے کر دہلی کے ایک مشہور صحافی معصوم مراد آبادی، جو جدید اخبار کے ایڈیٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب مسلمانوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت وہ میڈیا کو یاد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو میڈیا بنانے کی ضرورت ہے، میڈیا ہاؤس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ کام کرنا چاہیے، لیکن کیا کبھی کسی مسلمان نے ایک اخبار خریدنے کی جرات کی ہے، یا کسی مسلمان نے اردو اخبارات کے کیا حالات ہیں، اردو اخبارات کے کیا مسائل ہیں، اس پر کسی شخص نے توجہ دی ہے؟ جو لوگ میڈیا ہاؤس بنانے کی بات کر رہے ہیں، کیا کبھی انہوں نے کسی اردو اخبار کے دفتر کا معائنہ کیا ہے؟ کیا وہاں کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ سوال انہوں نے قارئین کے سامنے رکھا ہے۔ یقیناً معصوم مراد آبادی صاحب کا جو مضمون ہے نہایت طویل ہے، لیکن معنی خالص ہے۔ اس مضمون کو ممکن ہوا تو ہم عن قریب ہمارے اخبار آج کا انقلاب میں شائع بھی کریں گے۔ ناظرین، معصوم مراد آبادی نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ آج اگر ٹی وی چینل بنانے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے 100 سے 200 کروڑ روپے کی لاگت لگانی پڑتی ہے، سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے، جبکہ اس سے حاصل ہونے والا منافع نہ کے برابر ہے، پھر بھی یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن آج دوبارہ ہم اس مدعے پر پلٹتے ہیں جو معصوم مراد آبادی نے چھیڑا ہے۔ قارئین، لاک ڈاؤن کے بعد کے حالات کا جائزہ لیں۔ ہندوستان کے کئی اخبارات بند ہو چکے ہیں، یا جو اخبارات جاری ہیں انہوں نے اپنے صفحات میں کمی لائی ہے۔ بہت سارے اردو اخبارات کی پرنٹ ایڈیشن بند ہو گئی ہے، وہ صرف واٹس ایپ، فیس بک یا ویب سائٹ کے ذریعے سے ہی لوگوں کو اخبار پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش اس وجہ سے ہے کہ یہ صحافتی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو لوگوں کی خوشیوں میں اخبارات شامل رہے ہیں، جو عام دنوں میں اردو اخبارات اور دوسرے اخبارات لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، وہ مشکل وقت میں ان سے دور نہ ہو جائیں۔ اسی وجہ سے یہ اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے باقاعدہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، حالانکہ اس کام کے لیے انہیں بہت بڑا خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس خسارے کی کوئی پرواہ کیے بغیر ہی وہ اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں، اس پر شاید ہی کسی نے غور کیا ہے۔ جو لوگ میڈیا ہاؤس بنانے کی بات کر رہے ہیں انہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور کیا مسائل ان کے سامنے درپیش ہیں۔ اگر یہ لوگ اس بات کو جان لیں تو یقیناً جو میڈیا ہاؤس بنانے کی بات کر رہے ہیں اس سے وہ کوسوں دور جائیں گے۔ لیکن آج بھی اس کام کو انجام دینے کے لیے کچھ پگلے، کچھ دیوانے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ملت کا سرمایہ بنے، ملت کے لیے ایک ایسا میڈیا ہاؤس بنائیں جو ملت کی ترجمانی کر سکیں۔ اس کام کو انجام دینے والے لوگ اب گھروں میں نہ بیٹھیں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ صحافیوں سے رجوع کریں، ایسے اخبارات جو مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، ملت کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں، اور جو حالات وہاں پرنٹ ایڈیشن کو لے کر پیدا ہوئے ہیں اسے حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ اگر اس کام کو وہ انجام دینے میں پہل کرتے ہیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے لوگ ہی آگے چل کر میڈیا ہاؤس بنا سکتے ہیں، ورنہ سوشل میڈیا پر بحث و مباحثے کرنے والے لوگ زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، وہ دوسروں کی تنقید ضرور کریں گے، دوسروں کو بلیک میلر کہیں گے، دوسروں پر الزام تراشی ضرور کریں گے، لیکن ان کے ہاتھ سے کچھ بھی ملت کے لیے کام ممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے توقع کرنا بیکار ہے۔
میں اس مختصر سے مضمون میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میڈیا ہاؤس بنانا یقینی طور پر ہے، لیکن جو میڈیا پہلے سے آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں اس کے تائید کریں۔ صرف رویش کمار یا پھر ابھیشر شرما جیسے لوگوں کی تائید ضروری نہیں، بلکہ ہماری ملت میں بہت سارے ایسے صحافی بھی ہیں جو دن رات ملت کی ترجمانی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شاہی صدیقی، معصوم راد آبادی، عزیز برنی جیسے لوگ آج بھی ملت کی ترجمانی میں لگے ہوئے ہیں، ان کا بھی ساتھ دیں۔ اگر یہ کام آپ لوگ کرتے ہیں تو یقیناً میڈیا ہاؤس بنانے کی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ آج کے اس مختصر سے مضمون میں بس اتنا ہی، پھر نئے مضمون کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ کیا چیز کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ہمارے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے مشورے بھی ہمارے لیے عنوان کا سبب بن سکتے ہیں۔